بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ خوش نصیب بیٹا اس کی ذرا ایکو کم کر، آواز صاف ہے۔ خوش نصیب شرکائے عرس مقدس اللہ کے فضل و کرم سے سرکار کے نالین پاک کے تصدق سے اولیاء اللہ کے فیضان سے دوسری مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شیخ طریقت شیخ الحدیث و تفسیر عالم بعمل تحریک پاکستان کے اس ہراول دستے کے قائد حضرت پیر سید منظور احمد شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سب جمع ہیں۔ میں ان کے لخت جگر، ان کے صحیح جانشین، بیٹا آواز صاف ہو، سمجھ نہیں آ رہی، فخر العلماء میری جماعت اہل سنت کے مرکزی اور صوبائی قائد محب العلماء والفقراء علامہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب نے خطیب ملت اسلامیہ علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب کی وساطت سے مجھے حکم دیا، میں سعادت سمجھتا ہوں اپنی حاضری کو، بلا شبہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ معزز سامعین محترم، ہماری خوش نصیبی اس عظیم الشان مشائخ کانفرنس کے اندر سجادہ نشین آستانہ عالیہ زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کے روح رواں شخصیت صاحبزادہ دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ شہنشاہ فرید گنج شکر رونق افروز محفل ہوئے، ہم قبلہ شاہ صاحب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام دوست تشریف لے تشریف
میں قبلہ سے معذرت خواہ ہوں، دوران خطاب انٹرپٹ کیا، آپ اپنے موبائل حسنہ سے ہمیں نوازیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضور قبلہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانوادے کے چشم و چراغ، ان کے نور نظر پوری آب و تاب اور حسن و محبت کے ساتھ تشریف لائے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اب سوچ رہا ہوں اس مسجع، مقفع اور علمی اور ادبی ماحول میں اور روحانی ماحول میں اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں؟ جہالت کے سمندر میں علم کا ایک قطرہ بھاری ہے، علم کے سمندر میں عمل کا ایک قطرہ بھاری ہے، عمل کے سمندر میں اخلاص کا ایک قطرہ بھاری ہے، اخلاص کے سمندر میں محبت کا ایک قطرہ بھاری ہے، محبت کے سمندر میں غیرت کا ایک قطرہ بھاری ہے۔ جہاں علم، عمل، اخلاص، محبت، غیرت ایک جگہ پر نظر آئے، اسی کو شیخ الحدیث حضرت سید منصور احمد شاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح سنا تھا، الحمدللہ یہاں پہنچ کر اس سے کہیں بہتر اور روحانی سکون حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سجی ہے، دیوانوں کا اجتماع ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں، اگر انسان کو رہنا ہو تو کہاں رہے؟ آپ نے اپنے سینئر خلفاء سے پوچھا، بھئی تم بتاؤ ایک انسان کو رہنے کے لیے کون سی جگہ چاہیے؟ کسی نے کہا اپنے گھر میں رہے، فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا کہ اپنے باغات میں رہے، نہیں۔ کسی نے کہا کہ پانی کی آبشار میں رہے، نہیں۔ کسی نے کہا دریا کے کنارے پر رہے، فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا انسان کو رہنا ہو تو دریا کی موجوں میں رہے، فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا پھر سمندر کی لہروں میں رہے، نہیں۔ کسی نے کہا پھر صحرا میں، جنگل میں، بیاباں میں رہے، فرمایا نہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ مسجد میں رہے، فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا پھر حضرت حرم میں رہے، فرمایا نہیں۔ حضور کہاں رہے؟ آپ نے فرمایا اگر انسان کو رہنا ہو تو 3 جگہوں پر رہے۔ توجہ ہے دوستو، انسان کو رہنا ہو تو 3 جگہوں پر رہے۔ گھر میں نہیں، باغات میں نہیں، آبشار میں نہیں، صحرا میں نہیں، جنگل میں نہیں، دریا کے کنارے نہیں،
پانی کی آبشار میں نہیں، سمندر کی لہروں میں نہیں، مسجد میں نہیں، حرم میں نہیں، حضور کہاں رہے؟ صاحبان محترم توجہ چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا انسان کو رہنا ہو تو صرف 3 جگہوں پر رہے۔ حضور کہاں رہے؟ فرمایا یا کسی کے دل میں رہے، میرے خیال میں آپ کا دل چاہتا ہے سبحان اللہ کہنے میں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کر سرے بام رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا رہنا ہے تو انسان کو 3 جگہوں پر رہنا چاہیے۔ حضور کہاں رہے؟ فرمایا یا کسی کے دل میں رہے، یا کسی کی نگاہ میں رہے، یا کسی کی دعا میں رہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم میرے دل میں رہتے ہو، بڑی محبت کے تقاضے ہیں، تم میرے دل میں رہتے ہو، لیکن یہ نہیں کہتا کہ تم میری نگاہ میں رہتے ہو۔ یہ تو کہہ دیتا ہے کہ تم میری نگاہ میں رہتے ہو، مگر یہ نہیں سنا کہ تم میری دعا میں رہتے ہو۔ سوسائٹی کا ایک انداز، اپنی ایک اپروچ، اپنی ایک مینٹلٹی دل میں ہے، نگاہ میں نہیں، نگاہ میں ہے، دعا میں نہیں، دعا میں ہے، نگاہ میں نہیں، نگاہ میں ہے تو دل میں نہیں۔ صاحبان محترم 3 تعلق ایسے ہیں جہاں ہر انسان بیک وقت تینوں جگہوں پر رہتا ہے۔ سب سے پہلا تعلق ہے کہ ہر امتی نبی کے دل میں بھی رہتا ہے، نبی کی نگاہ میں بھی رہتا ہے اور نبی کی دعا میں بھی رہتا ہے۔ نگاہ، دل، دعا، ہر امتی نگاہ مصطفیٰ میں بھی ہے، ہر امتی دل پیغمبر میں بھی ہے، ہر امتی نگاہ مصطفیٰ میں بھی ہے۔ اور دوسرا تعلق، ہر مرید اپنے پیر کے دل میں بھی رہتا ہے، اپنے پیر کی دعا میں بھی رہتا ہے اور اپنے پیر کی نگاہ میں بھی رہتا ہے۔ اور تیسرا تعلق ہے کہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کے دل میں بھی رہتی ہے، دعا میں بھی رہتی ہے اور نگاہ میں بھی رہتی ہے۔ اور دل مصطفیٰ میں رہنا، ہم الحمدللہ ٹو ایریز ہیومن اگر خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم سرکار کی امت میں ہیں، ہمیں ناز ہے کہ ہم سید دو عالم کی امت میں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی نے نبوت دنیا میں آ کر ناز کیا۔ نبوت بہت بڑا انعام ہے، رسالت بہت بڑا انعام ہے، نبوت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی انعام بڑا نہیں۔ ہر نبی نے نبوت پہ ناز کیا، ہر نبی نے دنیا میں ناز کیا، ہر نبی نے دنیا میں فخر کیا۔ لیکن ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، ہر نبی نے از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی نے دنیا میں آ کر ناز کیا، اور میرے اور آپ کے نبی نے دنیا میں آ کر نیاز کی۔ انہوں نے ناز کیا، سرکار نے نیاز کی، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا،
ہر نبی نے دنیا میں آ کر ناز کیا، میرے اور آپ کے پیغمبر نے دنیا میں نیاز کی، لیکن قیامت کے دن ہر نبی نیاز میں ہوگا، ہمارا نبی ناز میں ہوگا، ہمارا نبی ناز میں ہوگا۔ صاحبو، دولت سے آپ اینک تو خرید سکتے ہیں مگر نظر نہیں خرید سکتے، دولت سے آپ کتابیں تو خرید سکتے ہیں مگر علم نہیں خرید سکتے، دولت سے آپ کسی کی خوشامد تو خرید سکتے ہیں مگر محبت نہیں خرید سکتے، دولت سے آپ کسی کا جسم تو خرید سکتے ہیں مگر دل نہیں خرید سکتے، دولت سے آپ بازار سے دوائی تو لے سکتے ہیں مگر صحت نہیں لے سکتے، دولت سے آپ دنیا کا ہر سامان خرید سکتے ہیں مگر ایمان نہیں خرید سکتے۔ لیکن جب وہ ذات دولت ایمان دینے پر آئی، پھر کس کو بلایا؟ رنگت جس کی کالی تھی، نہیں میں سننا چاہتا ہوں سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ خواجہ محمد یار فرمائیں درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، درداں دے قصے تے مرداں دے حصے سنے ساں ذرا وقت دے سو کے کہنا، آسانال ساول علیہ سو کے کہنا۔ اور دلچسپ شاعر کی ایک ربائی بھی یاد آتی ہے، ادے کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو سدے آمنے دا، ہولے ہولے جلدی جلدی بولیں دے ہونا ذرا، کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو سدے آمنے دا، ایک سونے ہو دوجا ناز کرو تریجا فخر کریں دے ہو لامنے دا، اسا سچ آکھوں تسا رس پو ہتھ الٹا گیڑ منامنے دا، دلچسپ جڑی یاری وچ یار نہ ملے کیا فائدہ یاری لامنے دا۔ میں یہاں خطابت کی جولانی دکھانے نہیں آیا، میں تو حضرت قبلہ پیر طریقت سید منظور احمد شاہ صاحب کی اس علمی کاوش کو، اس مذہبی غیرت کو، اس مذہبی حمیت کو، اس روحانی طاقت کو میں سلامی عقیدت پیش کرنے آیا ہوں۔ آج پیر کا بیٹا پیر تو بن جاتا ہے مگر عالم کا بیٹا عالم بننے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، قاری کا بیٹا قرت کے حوالے سے وہ قاری بننے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ صاحبان محترم، آج آل سنت کو اگر اجاگر کرنا ہے تو آج ہر گھر میں عشق مصطفیٰ کے چراغ کے ساتھ اپنے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا کیا جائے جو محمد عربی دین کا خادم بننا چاہیے۔ میں نے یہاں آ کر ایک موضوع کو دیکھا کہ دور حاضر میں مشائخ کا کردار جب میری نظر پڑتی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہ کیا کردار تھا، میری نظر پڑتی ہے حضرت بابا فرید گنج شکر پر، میری نظر پڑتی ہے حضرت مجدد الثانی پر۔ ہر دور میں دین مصیبتوں اور مشکلات میں ٹھہرا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دین پر جتنی مشکلیں آئیں وہ علماء اور صوفیاء نے اس انداز سے اپنی طاقت کا استعمال کیا کہ غیروں کو منہ توڑ جواب دیا اور بتا دیا کہ لوگوں نہ دین طریقت سے جدا ہے نہ طریقت شریعت سے جدا ہے۔ آج شریعت اور طریقت کو علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے طریقت اور شریعت، مجھے قول یاد آتا ہے حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ احمد سرہندی گردن نہ جھکی، اقبال نے کہا
गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। वो मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, नादान है वो लोग जो शरीयत और तरीकत को जुदा जुदा करते हैं। आप फरमाते हैं शरीयत और तरीकत में फर्क क्या है? शरीयत जिस्म है, तरीकत रूह है। नहीं, आपकी सोच को मैं नहीं देखना चाहता, कोई सुभान अल्लाह कहे ना कहे, लेकिन ये तो देखना चाहता हूं कि सामीन की सुभान अल्लाह भी एक सवाल होता है। वो सवाल दरे मुस्तफा से खैरात लेने का होता है, और सवाल में पता चल जाता है कि मांगने वाले की सोच क्या है। जरा एक मरतबा फिर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, नहीं जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, शरीयत और तरीकत जुदा जुदा नहीं है। नादान है वो लोग जो उलमा और सूफिया को अलहदा करते हैं। मुझे एक जुमला मुफक्किर इस्लाम हजरत साहिबजादा सैयद हामिद सईद काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया का याद आता है। आप फरमाते हैं कि हर आलिम किसी ना किसी पीर का मुरीद है, और हर पीर किसी ना किसी आलिम का शागिर्द है। फिर ये जुदाई कैसे हो गई? लेकिन मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तरीकत और शरीयत इसे जुदा न करो। आप फरमाते हैं शरीयत जिस्म है, तरीकत रूह है, शरीयत आंख है, तरीकत नूर है, शरीयत उस्ताद है, शरीयत उस्ताद है, तरीकत मंजिल है, शरीयत रास्ता है, तरीकत मंजिल है। शरीयत तुझे सिराते मुस्तकीम दिखा देती है, और तरीकत करते हटाकर यार मिला देती है। हजरते ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती को कहा कि बेटा एक बात बताता हूं, किसी को बताना ना। आप देखें, सूफिया की तारीफ पढ़कर देखें। मैंने हर सिलसिले के बुजुर्गों का एक एक नाम लेना है। आप उनकी सीरत तैयबा को पढ़कर देखें। हजरत शहंशाह नक्शबंद हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं उनके मदार अक़दस पर हाजिरी देकर आया। हजरत शेख शहाबुद्दीन सिलसिले सोहरवर्दिया के बानी हजरत शेख शहाबुद्दीन के मदार पर अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी देकर आया। सिलसिले कादरिया हजरत गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी जब सीरत को पढ़ो, जब उनकी मोहब्बतों को पढ़ा जाए, चिश्तिया के बानी बहुत से लेकिन मारूफ हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी या मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की सीरत, जिंदगी, किरदार को देखा जाए तो हमें उन शख्सियात में न शरीयत जुदा नजर आती है, न तरीकत जुदा नजर आती है। अगर नजर आती है तो शरीयत और तरीकत इकट्ठे नजर आती है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आता है, 40 रोज रहा, जाने लगा तो आपने फरमाया कैसे आए? तो कहने लगा मैंने बड़ा नाम सुना था, मैंने बड़ा नाम सुना था, लेकिन मैंने कोई 40 दिन में आपकी करामत नहीं देखी। आप मुस्कराए। फरमाया 40 दिन में कोई करामत नहीं देखी हुजूर? नहीं। आपने फरमाया अच्छा ये बताओ, 40 दिन में मेरा कोई एक लम्हा तुम्हें नजर आया जो शरीयत मुहम्मदी से हटकर हो? उसने कहा नहीं। फरमाया यही करामत है। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी बैठक में बैठे हैं। एक शोबदाबाद आ गया, उसने कहा मेरे अजय कमाल है, धागा सफेद है तो सुर्ख कर देता है, सुर्ख है तो सब्ज कर देता है, मट्टी उठाता है तो सोना बन जाता है। आला हजरत को कहने लगा
مجھے بھی کچھ دو، میں تمہیں کمال دکھاتا ہوں۔ اسے پتا نہیں تھا یہ اہل سنت کا امام ہے۔ جو اپنے امام کے نام سن کر سبحان اللہ نہ کہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے صاحب۔ امام اہل سنت الشیخ رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مجھے بہت بڑا لنگر دیا جائے، میں نے آپ کا نام سنا ہے، مجھے بہت سے پیسے دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا جو تم مانگ، میرے پاس ہوا تو میں تجھے دوں گا، ورنہ یہ شوبدہ بازیاں نہ دکھا۔ اس نے کہا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، اس میں تکبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو بھی نہیں جانتا میں کون ہوں۔ اس نے کہا مجھے بہت سی رقم چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات غلط ہے، تو جو چاہتا ہے مانگتا ہے وہ مانگ۔ آپ نے اس کی بات کو نہ مانا۔ تھوڑی دیر گزری تو آپ کے لخت جگر مفتی اعظم ہند حضرت اعلی حضرت کے لخت جگر، اس وقت آپ کی عمر تھی تقریباً 7 سال تھی۔ وہ اوپر دوسری منزل پہ ٹھہرے تھے، چلتے چلتے بچے تھے، نیچے آ کر گرے۔ جب نیچے آ کر گرے تو گھر میں شور ہو گیا۔ اعلی حضرت کی والدہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا احمد رضا میں نے تمہیں کئی مرتبہ کہا ہے ان درویشوں سے ایسے بات نہ کیا کر، دیکھو اب بچہ اوپر سے نیچے گرا ہے۔ لیکن اعلی حضرت کا استقامت دیکھیے، اعلی حضرت کا جواب دیکھیے۔ کہا میری ماں اگر بچہ مر بھی جائے تو امام احمد رضا محمد کی شریعت کے خلاف نہیں چلے گا۔ یہ کہا، جب یہ کہا سارے دوڑتے ہوئے گئے، جاتے ہیں تو دیکھا حضرت محدث حضرت اعلی حضرت کے لگتے جگر اٹھے، 7 سال عمر ہے، اٹھے اور کپڑے چھاڑ کر بھاگنے لگے۔ اعلی حضرت نے بلایا، پر میں بیٹا کیا بات ہوگی؟ کہا ابا جان سمجھ نہیں آیا، تو اوپر سے نیچے آیا، مجھے چوٹ بھی نہیں لگی، پر میں جس کا رکھوالا نبی ہو، جس کا رکھوالا نبی ہو، وارث نبیوں سے چوٹ کہاں لگے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے آج کل ہمارا خانقاہی نظام اس قدر بگڑ چکا ہے۔ میں پورے وثوق سے درد دل کی یہ بات کہہ رہا ہوں، آج ہمیں وہ خانقاہی نظام چاہیے۔ میں سجادہ نشینان سے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، مجھے کوئی خانقاہ بزرگوں کی بتائی جائے جہاں خانقاہ ہو اور مدرسہ نہ ہو۔ جہاں مدرسہ تھا خانقاہ تھی، ادھر طالب علم جب نکلتا تھا شریعت پڑھتا تھا اور ادھر طریقت کا سبق لیتا تھا تو طالب علم پڑھنے والا یا عبد القادر جیلانی ہوتا تھا یا معین الدین چشتی بنتا تھا۔ ساحل پہ تماشائی ہر ڈوبنے والے کا، افسوس تو کرتے ہیں امداد نہیں کرتے۔ میرا یہ پیغام میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، میں علماء کرام اور اس اجتماع میں، بڑا نازک دور ہے، ایسے دور میں ایسے اجتماعات جبکہ حکومت وقت نہ جانے اس کا ارادہ کیا ہے، حکومت وقت ہر شخص اہل سنت کا مخالفت کر رہا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم ہے پاکستان اور مسلک اہل سنت یہ کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ کیوں بھائی؟ کل بھی زندہ تھا، یہ تو اغیار بھی کہتے ہیں، انگریزوں نے بھی لکھا ہے کہ سمجھ نہیں آتی پاکستان کو ہار آنے والا کھا رہا ہے لیکن پھر بھی بچ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں علامہ اقبال کی ذات سے بڑا متاثر ہوں۔ میں اسکول میں گیا، میں نے اقبال کو پڑھا، میں کالج گیا، میں نے اقبال کو پڑھا، میں یونیورسٹی گیا، میں نے اقبال کو پڑھا، میں لاء کالج گیا، میں نے اقبال کو پڑھا، میں مدارس میں گیا، میں نے اقبال کو پڑھا، میں مساجد میں گیا، میں نے اقبال کو پڑھا۔
میں علماء کے پاس گیا، میں نے اقبال کو پڑھا، میں صوفیاء کے پاس گیا، میں نے اقبال کو پڑھا، میں سمجھتا ہوں اقبال کے چہرے پر داڑھی تو نہ تھی، مگر آج کل کے ان شیطان داعش لوگوں سے وہ کہیں اعلیٰ اور افضل تھا کہ اقبال کے دل میں خوف خدا بھی تھا، عشق مصطفیٰ بھی تھا۔ اور یہ عشق رسول کسی کی میراث نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے زندہ روح، جسٹس جاوید اقبال، ریٹائرڈ چیف جسٹس جاوید اقبال نے، اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جنہوں نے بتایا، جنہوں نے بنایا، وہ دنیاوی طور پر دو شخصیات ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال مصور پاکستان، اور یہ دونوں خود اقرار کرتے ہیں، قائد اعظم نے خود اقرار کیا ہے اگر میری زندگی میں جماعت علی شان داخل نہ ہوتا تو شاید پاکستان وارث وجود میں نہ آتا۔ اب یہ کہنا پڑے گا اولیاء کا حفیظدار پاکستان پاکستان۔ مگر نیرنگی یہ سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ علامہ اقبال کہ وہ واقعہ لکھتے ہیں، بڑی مہربانی، اللہ کرے تو کوئی خیال آ بنے۔ شاکر شجاباد یہ سارے شجاباد دی تحصیل حضور قبلہ ادے توڑے کک ہیں سامل گلیاں دے، توڑے کک ہیں سامل گلیاں دے، سکو سانب کے رکھتے نے کم آسو، ہولے ہولے اچھی نہ کہ سبحان اللہ، توڑے کک ہیں سامل گلیاں دے، سکو سانب کے رکھتے نے کم آسو، تو بے شک مالک ملکان دا، سکو کرنا وقت تیرے کم آسو، ادھے کم ککھے نال بھی پے ویندے، کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کم ککھے نال بھی پے ویندے، اگا ہون دعا تے آج ہی دیکھو، ادھے کم ککھے نال بھی پے ویندے، سکو آکھ چک کک دھیمے لکھ تیرے کم آسو۔ بڑا خوبصورت واقعہ دیکھیے، عشق رسول کسی کی میراث نہیں ہے۔ میں حضرت قبلہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس نازک دور میں ایسا موضوع دینا کہ مشائخ کا کردار کیا ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ مشائخ نے کردار دکھایا، علماء نے کردار دکھایا، لیکن ہماری عوام کا کردار کیا ہے؟ علامہ اقبال کا ایک واقعہ لکھتے ہیں، ریٹائرڈ چیف جسٹس جاوید اقبال، زندہ روح ایک کتاب ہے اس نے لکھی، کا ایک شخص آیا، میرے والد گرامی بیٹھک میں بیٹھے ہیں، آ کر کبھی ماتھا چومتا ہے کبھی ہاتھ چومتا ہے۔ اقبال نے کہا بھی کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا آج سے 1 مہینہ پہلے میں رات کو سویا تو دیدار مصطفیٰ ہوا، سرکار کی کچہری ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور نماز ادا ہو رہی ہے، تکبیر کہیں جا چکی ہے، سرکار کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، یمین و یسار دیکھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ خیریت ہے؟ اب سنیے، آقا نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، میرا اقبال آ رہا ہے، میرا اقبال آ رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھلی، اب سوچنے لگا۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ اتنے میں تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا، گردن جھکی ہوئی، کمر خمیدہ ہے، جسم لرزیدہ ہے، اور آ کر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، سب میں شامل ہو جاتا ہے۔ سرکار نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا کر اس کے چہرے سے پردہ اٹھایا، مجھے صورت نظر آئی، ادھر صورت نظر آئی، آنکھ کھل گئی۔ اب سوچ میں پڑ گیا کون سا اقبال ہوگا۔ میں نے پورے انڈیا میں ایک ایک تحصیل، ایک ایک ضلع اور ایک ایک صوبے میں گیا، لیکن میں نے بہت سے اقبال کو دیکھا۔ کسی نے کہا فلاں اقبال ہے، کوئی عالم دین ہے، کسی نے کہا فلاں صوفی ہے،
لیکن کسی نے صحیح نہ بتایا. میں جس کے پاس گیا لیکن مجھے وہ چہرہ نظر نہ آیا جو سرکار نے دکھایا تھا. پھر آخر کسی نے کہا ایسا کر سیالکوٹ میں جا, سیالکوٹ میں جا. اور کہتے ہیں سیالکوٹ میں جب آیا تو اقبال کا چہرہ چوم کر کہتا ہے اقبال مجھے قسم ہے اللہ کی جو چہرہ مصطفیٰ نے دکھایا تھا یہ چہرہ وہی چہرہ ہے جسے چاہ در پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا. صاحبان محترم, اقبال جو یورپ کی تہذیب میں رہا, جس کا بچپن, جس کا لڑکپن, جس کی جوانی, جس کے بڑھاپے کے چند ایام, جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یورپ فرنگیوں کے اقتدار کو سلام کرتا رہا. جب اس سے پوچھا کہ اقبال تو بتا, کہنے لگا خدا کی قسم انگریزوں میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا. میں نے ان سے ساری ڈگریاں جو لی نا اقبال نے, وہ ساری ڈگریاں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دی. سوچنے لگا اب کیا کروں. کہتے کسی نے بتایا کہ یہ راستہ مدینہ کو جاتا ہے. میں نے مدینے کا راستہ لیا اور اس لیے اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانے سے فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجف. صاحبان محترم, چھوٹا منہ بات بڑی ہے, لیکن میں ایک جماعت اہل سنت کا ادنا سا خادم ہوں. میری جماعت کے قائد جگرگوش ہے غزالی دوران امام اہل سنت سیدی حضرت قبلہ مظہر سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ. اچھا ماشاءاللہ. حضرت سلطان الفقر جن کا نام لے کر آج بھی مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے خانوادے کے وہ چشم و چراغ اپنی خوبصورت قد و قامت کے ساتھ اور وجاہت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا. حضرت قبلہ میں ان کی علمی وجاہت کا بھی قائل ہوں. بہترین خطیب بھی ہیں, بہترین اسکالر بھی ہیں, ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں, ایک عظیم خانوادے کے چشم و چراغ ہیں. وہ تشریف لائے. بہرحال میری یہ بے ربط گفتگو میں 2-4 منٹ میں پہلے کہہ چکا کہ میں یہاں خطابت سنانے دکھانے نہیں آیا. میں تو صرف ان اولیاء اللہ کے ان عظیم خانوادوں کے چشم چراغ کی خوبصورت محبتیں لینے آیا ہوں. آپ تشریف لائے. اہلاً و سہلاً مرحبا. چشم ما روشن دل ما شاد, موسٹ ویلکم. جی آیا نو سات بسم اللہ سجن آمن تے اکھی ٹھر دیں تو صحیح سبحان اللہ آنکھ ہو جا. آپ تشریف لائے. میں بس اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میں حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب عرض کر رہا تھا کہ عشق رسول کسی کی میراث نہیں ہے. وہ مصور پاکستان علامہ اقبال کی بات سنی. اب سنو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ. وہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو مٹا دیا جائے گا. نہیں, جو گنبد خضرا کا فیضان ہو وہ پاکستان علماء اور مشائخ نے بنایا ہے اور اہل سنتی سے بچائیں گے. ایوان اقتدار میں بیٹھنے والوں اپنی عقل کا علاج کرو. ان کو اپنی آستینوں سے نکال کر باہر پھینکو جو تمہارے پاکستان کے دشمن ہیں. ارے پاکستان کے بچانے والے کل بھی اہل سنت تھے اور آج بھی اہل سنت ہے. صاحبو, قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی اقبال ایک مرتبہ لے کر آئے. لوگوں نے کہا یہ پینٹ شرٹ پہن کر آ گیا, ٹائی لگا کے آ گیا, یہ مسلمانوں کی قیادت کرے گا. قائد اعظم محمد علی جناح چلے جاتے ہیں. پھر منا کر لے آئے, پھر آئے, پھر یہی اعتراض کیا, پھر چلے گئے. اور تیسری مرتبہ جب اقبال منا کر لائے کہ تم مسلمانوں کی قیادت کرو, بہت بڑے عظیم لائر ہیں. میں اس کی ذہانت کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں.
हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक टुकड़ा था 10 से 20 मरले का। हिंदू कहते थे कि हम इसे मंदिर बदल देंगे, और मुसलमान कहते थे हम यहां मस्जिद बनाएंगे। न वो हटते थे न मुसलमान हटते थे। कायदे आजम को वकील बनाया गया मुसलमानों की तरफ से। जज ने कहा भाई साल हर साल गुजर गए, फैसला नहीं हो रहा। वो कहते हम मंदिर बनाएंगे, तुम कहते हो मस्जिद बनाएंगे। मैं फैसला करता हूं। उनका क्या बात है? कायदे आजम ने कहा जो फैसला आप करें हम देखते हैं। जज ने कहा ऐसा करो, जगह एक है, नीचे मंदिर बनाया जाए तो ऊपर मस्जिद बना दें, या नीचे मस्जिद बनाएं तो ऊपर मंदिर बना दें। कायदे आजम ने कहा ठीक है, हिंदुओं से पूछो ये मस्जिद नीचे बनाएंगे, बनाने देते हैं, या मंदिर ऊपर बनाएंगे? उनका नहीं जी आप मस्जिद नीचे बनाएं, हम मंदिर ऊपर बनाएंगे। मुसलमानों ने कहा नहीं जी नहीं, हम मस्जिद ऊपर बनाएंगे, ये मंदिर नीचे बनाएं। कायदे आजम ने कहा नहीं ठहर जाओ, इनको कहो जो तुम कहते हो हम वही करते हैं। मुसलमान बड़े आग बगोला हो गए। कायदे आजम ने कहा कि कुछ फिक्र न करो, फैसला हो गया कि नीचे मस्जिद बनेगी, ऊपर मंदिर बनेगा। कायदे आजम ने कहा कि जनाब मस्जिद की तामीर की बुलंदी बताई जाए, कितनी बुलंदी हो। जब उन्होंने कहा, जज ने कहा 15 फुट पे मस्जिद बनाए, फिर ऊपर मंदिर बनेगा। कायदे आजम ने कहा ठीक है। जब तामीर शुरू हुई, कायदे आजम ने कहा कि 12 फुट पे तामीर छोड़ दी जाए। जब 12 फुट पे तामीर छोड़ दी गई तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो 3 फुट हमारी खाली जगह है, इसके ऊपर बनाओ। अब ऊपर खाली जगह पे कौन बनाए? बिलाखिर हिंदू भाग गए। उन्होंने कहा नहीं, मस्जिद नीचे भी आप बनाओ, ऊपर भी आप बनाओ। ये है हमारी कायद आजम मोहम्मद अली जनाब का एक बड़ा खूबसूरत वाकया साहिबो। कायदे आजम को जब लाया गया तो कहने लगे कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्यादत जरूर करूंगा। क्योंकि इधर देखा कहीं पीरा मान की है, कहीं गोले का बादशाह हजरत पीर सैयद बाबूजी किबला रहमतुल्लाह तआला अलैह की वो पुरवजी चेहरा, और कहीं पीर सैयद जमात अली शाह। उस वक्त पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस दौर में फौरी 1 लाख रुपया दिया था पाकिस्तान की तहरीक के लिए। कायदे आजम ने यह वाकया जो सुना, उसने कहा कि यह वाकया मेरी जिंदगी में किसी को न बताना। बैठे हैं और कहा कि मैंने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में मैंने बहुत सी गालियां खाई, बड़े हमले हुए, लेकिन मैं डटा रहा। वजह क्या है? कहते जब तीसरी मर्तबा आया सोच रहा था कि पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा। कहते मैं रात को सोया तो मोहम्मद अरबी का दीदार हुआ, पर मैं मोहम्मद अली जिन्ना जाओ, पाकिस्तान खुदा ने बना दिया है और उसकी क़यादत भी तुमने कर दी है। कायदे आजम ने कहा मुझे यकीन हो गया। अब ये अकीदा देखो, कायदे आजम का अकीदा देखो, वो समझता है कि जो कुछ नबी ने ख्वाब में कहा वो सच है। इसलिए आज बहरहाल मैं अर्ज करूंगा उलमाए किराम से, बड़ा नाजुक दौर है। मैं सूफिया से कहूंगा, अर्ज करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह खानवादे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजीम चश्मो चिराग अजीम स्कॉलर हैं। मैंने कोई शहर ऐसा नहीं देखा जहां बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें न हो। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा, जहां इतने बड़े बड़े जलसे बनाए जाते हैं वहां आप सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़हरे तमाम एक ऐसा मदरसा कायम करें ताकि हर घर से मोहम्मद अरबी का गुलाम पैदा हो जाए, सुल्तान बाहू का गुलाम पैदा हो जाए। वक्त का तकाज़ा है। ये तकरीरें हवाओं का रुख इख्तियार कर जाती हैं। मैं उलमा से कहूंगा, जिस तरह मैंने कहा कि मुफक्किर इस्लाम का जुमला है, क्यों ना हुजूर सैयदी हामिद सईद कादरी शाह साहब का जुमला है कि हर पीर किसी न किसी आलिम का शागिर्द है और हर आलिम किसी न किसी पीर का मुरीद है। ये शरीयत और तरीकत को जुदा न किया जाए।
صوفیاء کرام ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، علماء کرام ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، انہوں نے کس قدر زندگی مشکلات سے گزاری. یہی وقت کا تقاضا ہے اور یہی محبتوں کا تقاضا ہے. ہر گھر میں ان حضرات سے عرض کروں گا کیونکہ بڑا نازک دور ہے، کوئی قاری اپنے بچے کو قاری نہیں بناتا. وجہ کیا ہے کہ اس کو معاشرہ وہ عزت نہیں دیتا جو عزت ملنی چاہیے. عالم اپنے بیٹے کو عالم نہیں بناتا، معاشرہ عزت نہیں دیتا. لیکن میں علماء سے عرض کروں گا لوگوں کی عزت کو مت دیکھو، میرے مصطفیٰ کی عزت کو دیکھو. ہارون رشید بہت بڑا ایک عظیم فاتح ہے. اور محمود غزنوی کی ایک بات حضور اگر اجازت ہو صرف 2-3 منٹ میں، اور بہت قابل توجہ بات ہے اور سب کے لیے انشاءاللہ ایک سبق ہے. محمود غزنوی جو مرید ہے حضرت ابو الحسن خرقانی کا، اسے 3 باتوں پہ شک تھا. 3 باتوں پہ شک تھا. پہلی بات یہ تھی کہ پتہ نہیں قیامت کا دن ہے یا نہیں، اسے شک تھا. دوسری چیز کہ سرکار کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. 2 باتیں. تیسری بات آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اس کو اپنے باپ پہ شک تھا، پتہ نہیں میں اپنے باپ کا بیٹا بھی ہوں یا نہیں. یہ 3 چیزیں. پہلی چیز قیامت کے دن پہ شک تھا کہ روز آخرت ہے یا نہیں، حساب و کتاب کا دن ہے یا نہیں. دوسری چیز علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اسے شک تھا. تیسری بات میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں. اب سنیے، اس کے باپ کا نام ہے سبکتگین. سنیے ذرا. ایک دن رات کے ایک لمحے میں بادشاہ کو شوق ہوا، اس نے کہا چلو سیر کرنے چلتے ہیں. سیر کرنے کے لیے جب وہ نکلا، اس نے اپنے ساتھ ایک چراغ لیا. خادم نے چراغ لیا، روشنی کے ذریعے راستہ تلاش کرتے رہے اور منزل تک جانے کے لیے روشنی کی ضرورت تھی. وہ چراغ ہاتھ میں ہے اور بادشاہ کا چراغ تھا. وہ جا رہا ہے، راستے سے ایک ایسے راستے سے گزرا جہاں ایک مدرسہ تھا اور مدرسے کے اس دین کا ایک طالب علم کبھی باہر آتا کبھی اندر جاتا. اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس کے ہاتھوں میں کتاب تھی. بار بار اندر جانا باہر آنا اس کو دیکھا تو محمود غزنوی نے کہا کہ اس بچے کو بلایا جائے. بچہ آیا، اس نے کہا بیٹا یہ بار بار اندر جاتے ہو بار بار باہر آتے ہو، تمہارے ہاتھوں میں کتاب ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ جناب میرے استاد صاحب بہت سخت ہیں، میں حدیث کا سبق یاد کرتا ہوں لیکن آج اتنا مشکل سبق تھا، یاد کرتے کرتے میں پریشان ہوں، لیکن اندر روشنی نہیں ہے. کہا پھر باہر کیوں آتے؟ اس نے کہا باہر یہ روشنی سے اسٹریٹ لائٹ جو ہے، باہر بھی چراغ جل رہا تھا، اس کی روشنی کی مدد سے میں سبق یاد کر کے پھر اندر چلا جاتا ہوں. کیونکہ استاد صاحب سخت ہیں، لگتا ہے کہ وہ فردوسی صاحب کا شاگرد ہوگا. فردوسی صاحب کا علم الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں، خدا کی قسم ہمارے علماء عزت و عظمت کے قابل ہیں، جس کے ہزاروں شاگرد ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے علماء پہ، اپنے صوفیاء پہ. اب اس نے کہا اچھا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جناب میں سبق یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں تو پھر باہر آ جاتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ باہر آتا ہوں تو سبق یاد کر کے پھر اندر چلا جاتا ہوں، ادھر استاد کا ڈر، ادھر سبق یاد کرتا ہوں، ادھر چراغ نہیں ادھر چراغ ہے. بادشاہ کو رحم آیا، اس نے کہا اپنے خادم سے کہا بھئی یہ چراغ اس کو دے دو. میں حضرت کی اجازت کے ساتھ آپ کا اسم گرامی محمد سرفراز صاحب علامہ صاحب تو اجازت ہو ایک سوال کرے نا بھئی جائیں حالی تک کہ سبحان اللہ نہیں آکھیا تو کو خیر ہے اللہ کرے ستے خیر آؤں. اب اگلا نتیجہ دیکھیے ذرا، انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا اس کو چراغ دے دیا جائے. چراغ دے دیا گیا، بچہ خوش ہو گیا، اندر گیا، اس نے چراغ کے ذریعے سرکار کی حدیث کو یاد کیا.
ادھر بادشاہ واپس آیا، رات کو سویا تو آقا کا دیدار ہو گیا۔ اب سنیے وہ تین باتیں ذہن میں رکھیں، ایک ہی جملے میں میں اس کو نتیجہ نکال رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے نا بھائی؟ بالکل توجہ رکھنا، اسی طرف کوئی ادھر ادھر خیال نہ آئے۔ سرکار کا دیدار ہوا اور سرکار نے دیدار سے مشرف فرما کر کیا کہا؟ وہ تین باتیں یاد ہیں، ذرا دوہرا دوں۔ قیامت کا دن شک ہے، علماء انبیاء کے وارث شک ہے اس حدیث پر، اسے اپنے باپ پہ شک تھا۔ جب نبی پاک کا دیدار ہوا تو سرکار نے دیکھ کر کہا، فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، سرکار نے پہلے اس کا نسب درست کیا۔ حالانکہ باپ کا معاملہ ایسا ہے، ماں کے علاوہ یا رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ماں کے علاوہ رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ نبی کیسا جو اپنی امت کی خبر نہ رکھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، ہو غلاموں سے بے خبر تو وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو بندہ کیا ہے۔ اب وہ تینوں باتوں کو سرکار نے ایک ہی جملے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں حضور۔ سرکار نے فرمایا، او سبکتگین کے بیٹے، خدا تجھے قیامت کے دن ایسی عزت دے جیسے تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے۔ ایک ہی جملے میں نبی پاک نے تینوں باتوں کا ذکر کر دیا۔ تو بہرحال آج یہ موقع مل گیا ہے، علماء کرام کی کہکشاں اور صوفیاء کے چمکتے چہرے، بس یہی گزارش ہے کہ اپنے ماحول کو نہ دیکھو کہ کوئی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے، وہ زندگی بھر کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ آج ہم نے دیکھا کاروں کے چور نظر آتے ہیں تو پتا چلتا ہے کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے تو پتا چلتا ہے یونیورسٹی کا طالب علم ہے، کوئی شراب پی رہا ہے تو پتا چلتا ہے کہ فلاں کالج کا لافر یا لفنگا لڑکا ہے۔ مگر یاد رکھیں، رب کعبہ کی قسم، حسن مصطفیٰ کی قسم، صداقت صدیق کی قسم، عدالت فاروق کی قسم، سخاوت غنی کی قسم، مولا علی کی شجاعت کی قسم، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ خاتون جنت فاطمہ کے پردے کی قسم ہے، جو صوفیاء کی صحبت میں بیٹھا، ان علماء کی صحبت میں بیٹھا ہے تو اس کے گھر میں یا بابا فرید پیدا ہوگا یا معین الدین پیدا ہوگا۔ میں عوام سے بھی گزارش کروں گا، اپنے اوپر بھی کچھ ذمہ داری محسوس کرو۔ بٹ وی ہیو نو ٹائم، بٹ وی ہیو نو ریئلٹی، بٹ وی ہیو نو سنسیئرٹی۔ پچھلے دنوں ایک پروگرام لگا، ڈاکٹر عامر لیاقت، اس نے سوال کیا ایک بچی سے، عمر ہے اس کی تقریباً 10 سال، وہ 6ٹھی جماعت کی طالبہ تھی۔ اس سے پوچھا کہ بیٹا ایک سوال بتاتا، سوال سناؤ، کیا ہے جواب بتاؤ۔ اس نے کہا کیا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ عامر لیاقت نے کہا یہ بتاؤ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بچی فوراً بولتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ وہ سر پیٹ کر بیٹھ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم دولت بنا رہے ہیں، ہر شخص کہتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھوں تو امیر ہو جاؤں۔ ارے امارت کا خواب دیکھنے والے بے غیرتوں اور کوٹھی اور مکانوں کو بڑھانے والے، حلال اور حرام کا تمیز نہ کرنے والے بے شرمو، ارے آج بھی وقت ہے کہ محمد کا ایسا غلام بن جا کہ گردن بعد میں جھکے، دیدار مصطفیٰ پہلے ہو جائے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ آج اس مجمع میں بیٹھ کر جہاں میں نے علماء اور صوفیاء کی خدمت میں عرض کیا ہے
वहां मेरा हुक्म है, मैं बहसीयत दीन का तालिब इल्म के इस मिंबर रसूल पर और जिम्मेवार स्टेज पर खड़े होकर अवाम उन्नास से अर्ज करूंगा, अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, अपनी औलाद में से एक बेटा और एक बेटी कुरान का हाफिज भी बनाओ, आलिम दीन भी बनाओ। लाखों पति करोड़पति लोगों को हमने देखा परेशान फिर रहे हैं, जेबें फुल हैं, परेशान हैं, लेकिन मैंने हाफिज कुरान को देखा चटाई पे बैठा है, परेशान नहीं। मैंने कहा वजह क्या है? कहा जिसके सीने में अल्लाह का कुरान हो वो कैसे दुख वाला बंदा। तो आज मशाइख अज़्ज़ाम की सीरत, किरदार, उनकी जिंदगी का तकाजा यह है कि ये उलमा की सरपरस्ती फरमाएं, उलमा को बिठाएं, जगह दें। बहुत से वसाइल हैं सूफिया के पास, और उलमा से गुजारिश करूंगा एक जगह पर इस्तकामत के साथ बैठ जाएं। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत का ये सितारा कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और कयामत तक चमकता है।